ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بلکہ کہا ہے فی قلوبہم مرض، اس میں جار مجرور مقدم متعلق بالخبر مقدم، اس کے معنی ایسے نکلتے ہیں کہ خاص ان کے دلوں کے اندر، اور صرف ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، یعنی باہر آپ کو مرض کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا، آپ کو آ کے گلے لگے گا، آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے گا، آپ سے اچھی بات کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سنے گا بات، باہر تو کچھ مرض نظر ہی نہیں آئے گا، صرف دلوں کے اندر مرض ہے، اس لیے تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہے۔ اگر کہو نا المرض فی قلوبہم، مرض ان کے دلوں میں ہے، تو اس کا مطلب عربی میں یہ نکلتا ہے کہ صرف دلوں میں نہیں ہے، شاید باہر بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، لیکن اگر کہو فی قلوبہم مرض تو پھر سمجھ میں آتی ہے دھوکہ کیسے دیتے ہیں، بات اندر تک چھپائی ہوئی ہے، صرف دلوں کے اندر ہی ہے مرض، اور گہرائی میں دل کے مرض ہے۔ اب فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ ہماری مرضی تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہدی من یشاء یضل من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مرض میں اضافہ کر دیا۔ اب یہ بات پہلے سمجھ نہیں آتی، آگے کلام آگے چلے گا نا تو بات سمجھ میں پوری طرح آئے گی، لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دوں۔ دیکھیں اگر کوئی جیسے کسی کے ہاں پالتو کتا ہے اور کتا باغی ہے، بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، جب بھی مالک باہر نکلتا ہے تو بھاگ کے مالک کی طرف جاتا ہے، لیکن اس لیے اس نے مالک نے رسی جو ہے اس کی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ تھوڑا سا آگے جائے اور رک جائے، آگے نہ جا سکے۔ اب مالک کو ایک دن غصہ آیا کہ یہ کتا بہت باغی ہو چکا ہے، اس کو سبق سکھانا ہے،